السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رقیب الفت قسط نمبر 41 آخری قسط. شہزیب اس رات تو بالکل چپ چاپ سو گیا تھا. اس نے ایشال کو منہ دکھائی تک نہ دی تھی اور اس بات پر ایشو کا بری طرح منہ بنا ہوا تھا. اس نے کیونکہ اچھائی کا ناٹک کرنے کا سوچ رکھا تھا تو وہ شہزی سے کچھ بول نہ پائی. شہزیب واپس آیا تو اس کی آنکھیں بجھی ہوئی تھی. ایشال اپنا تمام سامان سمیٹ رہی تھی کیونکہ ان سب کو آج ہی ہوٹل سے چیک آؤٹ کرنا تھا. وہ اس سے تو بات کر نہیں رہی تھی لیکن جب وہ صوفے پر آ کر ڈھہ سا گیا تو اسے تشویش ہوئی. کیا ہوا ہے شہزی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پاس آ کر پوچھا تو شہزی نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور بولا، کچھ نہیں ہوا میڈم، آپ اپنا کام کریں. نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، بھاڑ میں جاؤ. ایک دم ہی ایشال کے منہ سے نکلا تو اس نے دانتوں تلے اپنی زبان دبائی اور شہزی کے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا. اس نے جھٹکے سے کھڑے ہو کر ایشو کو اپنے سینے سے لگایا اور جوش سے بولا، لگتا ہے میری ایشو کی یادداشت واپس آ گئی ہے. آئی ریئلی مس یو یار. وہ اسے خود میں بھیجے بول رہا تھا. پسلیاں ٹوٹ جائیں گی میری، چھوڑو. ایشال اس کے جنون پر کراہی تھی. پھر جب اسے شہزی نے چھوڑا تو وہ ذرا دور ہوئی اور اسے وارن کرتی ہوئی بولی، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو. کیوں؟ تم تو دلہن ہو نا میری، تمہیں ہاتھ نہ لگاؤں تو کسے لگاؤں؟ شہزی نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا. اچھا دلہن ہوں میں، مائے فٹ دلہن. دلہنوں والا کون سا کام ہوا میرے ساتھ، بولو. وہ کمر پر ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی جبکہ شہزی نے اس کی بات پر منہ پر ہاتھ رکھا اور بولا، او دلہنوں کے ساتھ جو ہوتا ہے تمہیں وہ سب کروانا ہے. لب دبائے وہ باتوں ہی سے اسے بے انتہا زج کر رہا تھا. بکواس مت کرو شہزی، دلہن کو منہ دکھائی بھی دی جاتی ہے. ہائے منہ دکھائی چاہیے بیبی کو میرے. وہ ایک دم ہی اپنا لہجہ بدلتا ہوا اس کے قریب آ گیا. ایشو سٹ پٹائی لیکن بولی کچھ نہیں. بیگم، منہ دکھائی کے لیے ایک کام ضروری کرنا ہوتا ہے. تم رات کو میرا وہ کام کرنا تو تمہیں مل جائے گی منہ دکھائی. کیا بولے جا رہے ہو؟ میں کیا کروں؟ تمہیں رات کو میرے لیے گھونگھٹ ڈال کر بیٹھنا ہوگا، پھر میں تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور تمہیں منہ دکھائی دے دوں گا. ایشال اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی، پھر شرم سے نظریں جھکائے ہی اس بات میں سر ہلا دیا. جبکہ اشما کو اپنے گھر کی فکر لاحق تھی. وہ گھر جس میں اس کے بیٹے کی پیدائش اور بچپن کی یادیں وابستہ تھیں، وہ چاہتی تھی کہ وہ گھر بھی آباد رہے. سنیں؟ اشما نے اکبر کو پکارا. جی سنا ہے. اکبر نے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر محویت سے اسے دیکھا. میں سوچ رہی تھی کہ شہزیب اور ایشال کو میرے گھر میں شفٹ کر دیتے ہیں. اوہ! اکبر نے اپنے ہونٹوں کو گول کیا اور بڑی ہی معنی خیزی سے او بولا، پھر لب دبا لیے. کیا ہوا؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں مجھے؟ یہی دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ اکیلے، بالکل اکیلے رہنا چاہتی ہو. I know what you mean. پرائیویسی چاہیے اور کوالٹی ٹائم گزارنا چاہتی ہو میرے ساتھ. اس نے آنکھ ونگ کر کے کہا. تو اشما کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس بڑھاپے میں آپ کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی. اس نے اکبر کو چھیڑا تھا. میں تو اسی لیے کہہ رہی تھی کہ میں اپنا وہ گھر نہ بند کرنا چاہتی ہوں نہ ہی اسے بیچنا چاہتی ہوں. اس سے رومی کی پیدائش اور بچپن کی یادیں وابستہ ہیں. اور رہی بات پرائیویسی کی، تو کل رات آپ کو ذرا سا ٹریلر تو دکھ ہی گیا ہوگا. یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، رومان خانزادہ، آپ کا پورا خاندان بھی آ جائے نا تو سب کے سب ایک طرف اور رومی ایک طرف. اس کے رہتے پرائیویسی کس چڑیا کا نام ہے؟
اور میں نے اسے نہیں ایشال اور شہزی کو بھیجنے کی بات کی ہے تاکہ میرا گھر بھی آباد رہے اور ان دونوں کو ذرا پرائیویسی مل جاتی. آپ بھی نا کچھ بھی. اشما نے کہا تو اکبر نے مسکرا کر سر جھٹکا. لو مجھے تو لگا تھا کہ ہمارے نصیب کھل گئے. ڈاکٹر صاحبہ آج خود لفٹ کروا رہی ہیں. اور میں تمہیں بوڑھا کہاں سے لگتا ہوں؟ تم خود ہوگی بڑی بھی. دونوں کی میٹھی میٹھی نوک جھوک اور مذاق چل رہے تھے. وہ تیار تھے اپنے گھر جا کر نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے. اکبر نے شہزیب کو یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ اور ایشو اشما کے گھر جا کر رہیں. 1.5 مہینے بعد اکبر اور رومان عید کی نماز پڑھ کر گھر واپس آئے تھے. دونوں نے ایک جیسے وائٹ کرتا شلوار پہن رکھے تھے. گھر آتے ہی ان دونوں نے اشما کو پکارنا شروع کر دیا تھا. موم، اشما. دونوں برابر آوازیں لگا رہے تھے. اتنے میں اشما اوپر کا زینہ اترتی ہوئی نیچے آئی. پستہ گرین کلر کی فراک میں اپنے بھرے بھرے وجود کے ساتھ عید کی مناسبت سے تیار ہوئی. وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. دونوں کو مسکراتا دیکھ اس کی آنکھیں خوشی سے دمک اٹھی تھی. اتنے میں اکبر اور رومان دونوں ہی اس تک پہنچے. اشما نے پہلے رومان کو گلے لگا کر اس سے عید ملی. پھر اکبر نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس کے کان میں کہا عید مبارک. آپ کو بھی مبارک. رومان نے بڑی غور سے یہ سین دیکھا تھا. پھر اپنے دماغ میں اس نے یہ بات دہرائی. موم اور ڈیڈ نے پیپر سائن کیا اور وہ عید مل سکتے ہیں. میں بھی روما سے عید ملوں گا. اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا. دوسری طرف فرمان، حسن اور ذاکرہ عمرے پر گئے ہوئے تھے. انہوں نے مدینے میں عید منائی تھی. ساجدہ سے حسن صاحب نے نہ پوچھا کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں جانا چاہتے تھے. آج عید کا دن تھا لیکن حویلی میں خاموشی اور تاریکی تھی. ساجدہ بیگم اپنے تاریک کمرے میں تنہا بیٹھی تھی. ان کی وفادار ملازمہ ریشم بھی آج ان کے ارد گرد موجود نہ تھی. وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ عید منا رہی تھی. آخر کار سب اپنی اپنی جگہ خوش تھے اور وہ اپنی خود غرضی ہی کی بھینٹ چڑھ کر آج یوں تنہا بیٹھی تھی. پہلے حسن کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ استعمال کیا اور بظاہر تو ان کا وجود حاصل کر لیا لیکن حقیقت میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا. پھر ایک بار حسن کو بلیک میل کر کے یہ حویلی بھی حاصل کر لی لیکن آج یہ اتنی بڑی حویلی میں انہیں ایک قبر کا گمان ہو رہا تھا. یہ بات بالکل درست ہے. دنیا مکافات عمل ہے. اپنے کیے کا آپ کو حساب دینا ہوتا ہے. 10 دنیا اور 70 آخرت. ہر انسان ایک کہانی ہے جس کی کہیں شروعات ہوتی ہے اور پھر آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ اس کا اختتام ہو جاتا ہے. اشما اور اکبر کا ایک اور بیٹا ہوا جس کا نام رومان اور رومانہ نے باہمی مشاورت سے احمر رکھا تھا. شہزیب اور اشال میں بھی بے انتہا محبت تھی. وہ بہت اچھی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے تھے. میری اس کہانی کا ہر کردار فرضی تھا لیکن ان سب میں آپ سب کے لگاؤ اور محبت نے مانو ایک جان سی ڈال دی تھی. یہاں تک کہ مجھے ان تمام کرداروں کو لکھنے کا بہت مزہ آیا. میں آپ سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ سفر آپ جیسی پیاری آڈینس کے ساتھ بہت خوبصورت گزرا لیکن مجھے آپ سب سے ایک وعدہ چاہیے. وہ یہ کہ جیسے ہمیشہ مجھے محبت اور دعا دیتے رہے ہیں ویسے ہی ہمیشہ دیں گے. میں خود اپنے اس ناول پر ایک تجزیہ پیش کرنا چاہتی ہوں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیں. میں دیگر ناول رائٹرز کی طرح فحاشی کو پروموٹ نہیں کر سکتی. کم عمر لڑکے لڑکیوں کے ذہنوں پر میری تحریر کا اثر مثبت ہونا چاہیے. میری یہی کوشش ہے اور ہمیشہ رہے گی. اسی لیے میں 250-300 ایپیسوڈ کا ناول نہیں لکھ سکتی جس میں 20% کہانی ہو باقی 80% صرف غیر ضروری رومانٹک سین. سب ایسا نہیں کرتے لیکن زیادہ تر ایسے ہی کر رہے ہیں. میرے ناول بھی رومانٹک ہیں
لیکن میرے نظریے میں یہی رومانس ہے۔ اب چلتے ہیں اس کہانی کے ریویو پر۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کون سا کام یا سین اگر نہ ہوا ہوتا تو اکبر اور اشما کی زندگی مختلف ہوتی، اور اس پوری کہانی کا سب سے غلط کردار جس کی غلطی سے بہت سارے لوگوں کی زندگی تباہ ہوئی؟ اب یہی ویڈیو کو روکیے اور اپنا کمنٹ لکھیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نو چیٹنگ، اوکے؟ آپ لوگ اپنا کمنٹ لکھیے اور اس کے بعد ویڈیو کو کنٹینیو کیجیے گا، آگے میرا پوائنٹ آف ویو دیکھیے گا۔ جی تو یقیناً آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو لکھ دیا ہوگا۔ اب میں بتاتی ہوں کہ میرے لحاظ سے اس ناول کا اصل ولن کون ہے۔ تو وہ ہے بھائی سلطانہ میڈم، یعنی کہ اشما کی ماں۔ میرے لحاظ سے اس کا ایک عمل، ایک غلط کام جس نے نہ صرف اس کی بلکہ دونوں خاندانوں میں ہر شخص کی زندگی کو نسل در نسل افیکٹ کیا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے ساجدہ کو ولن کہا ہوگا، یقیناً اس کی حرکتیں ایسی ہی تھیں، اور آپ میں سے ہر کسی کا سوچنے کا زاویہ الگ ہے، تو آپ نے جو سوچا وہ بھی صحیح ہے، لیکن میرے خیال میں سلطانہ نے ہی اس سب کی شروعات کی۔ اگر وہ حسن سے چھپ کر نکاح نہ کرتی، اپنے کردار کی حفاظت کرتی، اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ کرتی، تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پسند کرنا غلط ہے، پسند کرنا یا پسند کی شادی ایک اچھی چیز ہے، لیکن پراپر چکر چلا کر بھاگ کر شادی کرنا ایک انتہائی غلط اور گھٹیا کام ہے۔ چاہے دونوں فریقین کی آپس میں بانڈنگ اور رضامندی ہو، لیکن جو وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے کام کرتے ہیں، نکاح جیسے حلال اور پاکیزہ کام میں بھی برکت نہیں ہوتی، اس میں اس لڑکی کی ماں کے آنسو اور بد دعا ہوتے ہیں، اس کے باپ کی عزت کا جنازہ ہوتا ہے جس کی بیٹی گھر سے بھاگ جائے۔ تو میرے لحاظ سے سلطانہ نے ایک انتہائی کبھی گناہ کیا تھا۔ اس کا نصیب تو ویسے بھی حسن کے ساتھ نہ تھا، سالار کے ساتھ ساری زندگی خوش رہی وہ، لیکن اس کے کیے کی سزا بہت سی جانوں نے اپنے اوپر سہی۔ رہی بات حسن کی، تو مرد اور عورت ویسے تو برابر ہوتے ہیں، لیکن عزت کے اعتبار سے عورت بہت نازک صنف ہے، اسی لیے سلطانہ کو حسن پسند بھی آ گئے تھے تو انہیں اپنی عزت کا کردار کا خیال کرنا چاہیے تھا، نہ کہ حسن کے ساتھ مل کر خفیہ نکاح کرنا چاہیے۔ اور جب رشتے کے لیے گھر سے انکار ہوا تو گھر والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تھے تو ان کی رضا کو مقدم کرنا ہی ہر لڑکی پر فرض ہے، کیونکہ ماں باپ کو ناراض کر کے اچھی زندگی کی امید کرنا ایک خواب ہے۔ میرا پیغام نوجوان نسل کو یہی ہے کہ اپنی عزت اور کردار کی حفاظت کریں۔ آج کل کے فتنہ پرور دور میں اگر آپ اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سب کا پھر سے شکریہ۔ میرا ناول آبرو بھی آپ سب کا منتظر ہے، اس ناول سے مختلف لیکن ایمان کی پختگی پر ملنے والے بہترین رتبے اور انعام کی کہانی۔ پڑھ کر بتائیے گا ضرور کیسی لگی، اور اگر آپ سب مجھ سے بات کرنا چاہیں تو میں لائیو آؤں گی آپ سب کے لیے، مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے دوسرے ناولز میں، اور بہت جلد میں ایک نیا پروجیکٹ لے کر آؤں گی آپ کی خدمت میں، تو مجھے اس میں بھی اسی طرح سپورٹ کیجیے گا۔ پہلے صراط مستقیم کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی، اور ملاقات تو ہوتی رہے گی۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔